آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 44۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع ہو سکے۔ اہل روم کے معاشی حالات۔ رومن مملکت کے معاشی حالات کا تذکرہ وہاں کے معاشرتی حالات کے ضمن میں آپ جان چکے ہیں۔ مزید وضاحت کے لیے ویل ڈیورن کا یہ اقتباس بڑا بصیرت افروز ہے۔ بازنطینی حکومت کا اقتصادی نظام مخلوط قسم کا تھا۔ اس میں نجی کاروبار کی بھی اجازت تھی اور اس میں بعض صنعتوں کو حکومت نے اپنی ملکیت میں بھی لے لیا تھا۔ کسانوں کے حقوق ملکیت کے بارے میں جسٹینین کا قانون نافذ تھا اور اس پر عمل ہو رہا تھا۔ جاگیریں وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی تھیں اور کاشتکار مجبوراً بڑے زمینداروں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے چلے جا رہے تھے، کیونکہ قحط سالی یا طغیانی کی وجہ سے ان کی زرعی پیداوار بری طرح متاثر ہوتی تھی، لیکن ٹیکسوں کا بوجھ جوں کا تو ان پر باقی رہتا تھا۔ پے در پہ جنگوں کی وجہ سے عام کاشتکار روز افزود ٹیکسوں کے بوجھ کو برداشت کرنے سے قاصر تھے۔ صنعتی کارخانوں میں مزدوری کرنے والے لوگ آزاد تھے۔ شام، مصر، شمالی افریقہ میں مزدوروں کو جبراً کام کرنا پڑتا تھا تاکہ آبپاشی کی بڑی نہروں کو درست رکھا جا سکے۔ حکومت اپنے کارخانوں میں زیادہ تر ایسی چیزیں بناتی جن کی فوج کو، افسر شاہی کو اور اہل دربار کو ضرورت ہوتی۔ معدنی دولت حکومت کی ملکیت تھی، لیکن پرائیویٹ ادارے کانوں کو حکومت سے کرائے پر لے لیتے اور معدنیات نکالتے۔ سن 552 عیسوی کے قریب نستوریہ فرقے کے چند راہب چین سے ریشم کے کپڑوں کے انڈے اور شہتوت کے درختوں کے قلم میں لے آئے۔ حکومت نے ریشم پیدا کرنے کی صنعت کو اپنی سرپرستی میں لے کر نقطہ عروج تک پہنچا دیا۔ ریشمی پارچہ جات اور ارغوانی رنگوں کی ساخت صرف حکومت کے تصرف میں تھی۔ ان کے کارخانے شاہی محلات کے اندر ہوتے یا شاہی محلات کے گرد و نواح میں۔ ریشمی ارغوانی رنگ کا لباس پہننے کی اجازت حکومت کے افسران اعلیٰ تک محدود تھی۔ سب سے زیادہ قیمتی ریشمی کپڑا شاہی خاندان کے افراد کے لیے مختص تھا۔ بعض لوگوں نے اپنے ذاتی ذرائع سے ریشم کے کیڑوں کے انڈے حاصل کیے اور ان کی پرورش کر کے ریشم بنایا اور اس سے ریشمی کپڑے بنانے شروع کر دیے۔ جسٹینین نے اس بلیک مارکیٹ کو ختم کرنے کے لیے ریشم سازی اور ریشم بافی کی صنعتوں سے ساری پابندیاں اٹھا لیں اور عوام کو بھی اجازت دے دی کہ وہ بھی اس میدان میں اپنی بھی صنعتیں لگائیں۔ جسٹینین نے حکومت کے کارخانوں میں تیار شدہ ریشم کے پارچہ جات سے دکانوں کو بھر دیا اور ان کا نرخ بھی بڑی حد تک گرا دیا اور اتنے کم نرخ پر ان کو بازار میں فروخت کرنا شروع کر دیا کہ پرائیویٹ ادارے اس قیمت پر ریشمی کپڑا فروخت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کی لاگت بہت زیادہ تھی۔ اس مقابلے میں ناکام ہونے کے بعد ریشمی کپڑا بنانے والے نجی کارخانے بند ہو گئے۔ جب نجی کارخانوں میں بنا ہوا ریشمی کپڑا مارکیٹ میں آنا بند ہو گیا تو بادشاہ نے حکومت کے کارخانوں میں بنے ہوئے ریشمی پارچہ جات کی نرخوں کو بڑھا دیا اور اس طرح اپنی قوم کے باہمت افراد کی حوصلہ شکنی کر کے ریشم سازی اور ریشم بافی کی صنعت میں اپنی اجارہ داری قائم کر لی۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا میں رومن سلطنت کے عنوان کے نیچے حکومت کے مالیاتی نظام پر تبصرہ کرتے ہوئے مقالہ نگار لکھتا ہے کہ اگرچہ عدالتی نظم و نسق بہترین تھا، لیکن سلطنت کا مالیاتی نظام بہت ہی خراب تھا۔ اگر حکومت عوامی اقتصادیات کے اصولوں سے آشنا ہوتی تو وہ اپنے باشندوں کی خوشحالی کو مجروح کیے بغیر اپنی آمدنی میں بہت کچھ اضافہ کر سکتی تھی۔ جو ٹیکس لگائے جاتے ان کی شرح بہت زیادہ تھی اور اس کی وصولی میں بڑے تشدد سے کام لیا جاتا۔ تجارت حکومت کے لیے قوت و طاقت کا ایک بہت بڑا منبع تھی، لیکن حکومت کاروباری لوگوں کو یوں للچائی نظروں سے دیکھتی کہ اس کا جی چاہتا کہ ان سے زیادہ مال چھین لے۔ آمدنی کا اہم ذریعہ زرعی زمینیں تھیں۔ زمین کے مالکوں پر رومن عہد حکومت کے سارے دور میں اتنا بوجھ ڈالا جاتا جو بالکل نامناسب تھا۔ لگان زرعی پیداوار کے مطابق وصول نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ زمین کی مالیت و حیثیت کو پیش نظر رکھ کر وصول کیا جاتا تھا۔ آخری دور میں تو یوں معلوم ہوتا تھا گویا چولہا ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ ان گوناگون ٹیکسوں کے علاوہ زمین پر ایک نیا ٹیکس اس لیے لگا دیا گیا کہ اس ٹیکس سے جو آمدنی ہو اس سے فوج اور شاہی افسروں کی امداد کی جائے۔ یہ جنس کی شکل میں وصول کیا جاتا تھا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔
اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے اپنے رب کے حضور ہم معافی کے طلبکار ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔